अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामीनी किराम, हज तरबियती प्रोग्राम की ये दूसरी नशिस्त है। गुज़श्ता नशिस्त में मैंने गालिबन शायद सबक़त लिसानी से ये लफ्ज़ निकल गया हो कि आप अपना बायां कंधा जो है वो खोल लेंगे। बायां कंधा नहीं, दायां कंधा खोला जाता है और दाएं कंधे के नीचे से चादर एहराम की चादर मर्द लेकर के बाएं कंधे पर डाल लेते हैं। उम्रा मुकम्मल हो चुका था। आज आपके सामने हज से मुताल्लिक़ के 8 ज़िलहिज्जा को हाजी हजरात रवाना होते हैं मिना के लिए। अपने घर में आप गुस्ल करके और एहराम बांधकर आप वहीं से लब्बैक पुकारते हुए आप मिना के लिए रवाना होंगे। ये ख्याल रखें, ये ज़रूरी नहीं कि आप बैतुल्लाह खाना काबा में आकर के एहराम बांध दें। बहुत से लोग इसको लाजमी समझते हैं, गलत है बिल्कुल। आप अपने घर से एहराम बांधें और बस में बैठ कर के आप रवाना हो जाइए मिना के लिए। लब्बैक आप पुकारते रहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और जैसे मैंने कहा था, औरतें ज़रा पस्त आवाज़ में ये तलबिया पुकारें, मर्द ज़्यादा ज़ोर से अपना पुकारते रहें। ये जब आप मिना में अपने खेमे में पहुंच जाएं, आपने वहाँ पर ज़ोहर असर ये दोनों नमाजें आपने कसर करके पढ़नी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर करके पढ़ा है। अगर आपको मस्जिद खैफ में जाने का मौका मिल गया और वहाँ जाकर के आप जमात से नमाज पढ़ रहे हैं और वहाँ पर इमाम अगर मुकीम है और मुकम्मल पढ़ा रहा है चारों रकातें, तो उनके साथ आप मुकम्मल चारों पढ़ेंगे। लेकिन जब आपको अपनी पढ़नी है तो अब आप ये कसर करके पढ़ेंगे, यानी ज़ोहर और असर की 2-2 रकातें करके। मगरिब की 3 रकातें होंगी, इशा की कसर करते हुए 2 रकातें। वितर नहीं छोड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की हालत में दीगर सुन्नतें और नफल छोड़े हैं, लेकिन फजर की सुन्नतें और रात का वितर आपने सफ़र की हालत में भी नहीं छोड़ा। आपने अपने खेमों के अंदर ज़्यादातर अल्लाह का ज़िक्र करते रहना है। तलबिया पुकारते रहेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे। आप अगली सुबह को यानी 9 ज़िलहिज्जा को आप अराफात के लिए रवाना होंगे बसों में, या जो भी आपको गाड़ी मुयस्सर हो। तलबिया पुकारते रहें अपना, और फिर आप वहाँ अराफात में पहुंचकर जब ज़ोहर का वक्त होगा तो आप कोशिश करें कि जो मस्जिद है वहाँ पर जुम्मे का, वहाँ पर इसका हज का खुतबा भी होगा और ज़ोहर और असर की नमाज जमात से भी पढ़ाई जाएगी। वहीं आप जमात के साथ पढ़ें, और अगर बवजह मजबूरी न जा सकें तो अपने खेमों ही में आप जमात करके नमाज पढ़ सकते हैं। कसर करके पढ़ेंगे, ज़ोहर की भी और असर की। फ़िक़्ह हनफिया में है कसर नहीं करनी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में ये नहीं है कि मुकम्मल पढ़नी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर करी है, आपके तमाम सहाबा ने कसर करी है। यहाँ तक कि जो वहीं मक्का मुकर्रमा में रहते थे और आपके साथ हज करने के लिए गए हैं, उन्होंने सब ने कसर करी है। लिहाजा हमें भी कसर करके ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़नी है, वहाँ खुतबा भी सुनना है, और फिर आकर के भूख लग रही है, खा पी लें, और अपने खेमों में मगरिब तक आपने अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। दुरूद शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये कलिमात अपना जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें आप ये पढ़ते रहें, और रो धोकर आजिज़ इनकिसारी करते हुए, आँखों से आंसू बहाते हुए, और क़ियाम की हालत के अंदर अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, और अज़म करें कि अब आइंदा मैं इन गुनाहों के करीब भी नहीं जाऊंगा। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। ये अराफात
جس کو مل گیا اس کا حج ہو جائے گا، اگر عرفہ نہیں ملا اس کا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ مغرب تک آپ نے وہاں پر قیام کرتے ہوئے یہ اللہ سے دعائیں، اور تھک گئے تو آپ بیٹھ جائیں، پھر کچھ دیر کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں آپ۔ اور مغرب میں گورنمنٹ کی طرف سے توپیں چھوٹتی ہیں، آواز آتی ہے، جب تک وہ توپیں نہ چھٹیں عرفات کے میدان سے باہر نہ نکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی، مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر چاہے کتنی دیر اور تاخیر کیوں نہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی وہاں پر 3 رکعت فرض پڑھے اور عشاء کے 2 رکعت فرض پڑھے اور وتر پڑھا۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور نماز نہیں پڑھی، آپ نے یہاں تک کہ تہجد بھی نہیں پڑھا، اس کا بھی ذکر نہیں آتا ہے۔ آپ سو جائیں، آرام کریں، اگلے روز آپ نے بڑے کٹھن 4 کام کرنے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے آرام فرمایا ہے۔ اور جب صبح فجر کی اذان ہو جائے تو اس وقت آپ 2 سنتیں پڑھیں باوضو ہو کر اور 2 فرض پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر کے آپ دیکھیں گے ایک مسجد ہے وہاں پر، اور مینارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہیں اپنی جگہ پر خیمے میں اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر کے دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے جو دعا رہ گئی تھی اور وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر وہاں پر اس کو قبول فرمایا۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جیسے عرفات کے اندر دعا کی قبولیت ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی۔ پھر آپ وہاں سے اب نکل چلیں، آپ مینا کے لیے روانہ ہوں گے، اپنے اپنے خیموں میں آ جائیں، وہاں اگر تھکان ہے تھوڑا آرام کر لیں، کچھ کھانا پینا ہے، بھوک لگ رہی ہے کھا پی لیں، اور 4 کام پھر آپ نے، یہ 10 ذی الحجہ ہوگی جو آپ نے یہ 4 کام انجام دینے ہوں گے۔ اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ جمرات کو، شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے۔ جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ پھر اسی طرح سے تیسرے نمبر پر آپ نے اپنا سر منڈوا لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا دی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا سر منڈوا لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جو سر قصر کرائیں یعنی بال چھوٹے کرائیں، 4تھی مرتبہ میں جا کر کے ان کے لیے دعا کری، ورنہ اصل آپ نے دعا ان کے لیے کی ہے جو اپنا سر منڈوا لیتے ہیں۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام آپ نے بیت اللہ خانہ کعبہ میں جا کر کے طواف زیارت کہہ لیں چاہے یا طواف افاضہ کہہ لیں، وہ کرنا ہے آپ نے۔ بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں گے آپ، اور صفا مروہ کے 7 راؤنڈ لگائیں گے۔ وہاں درمیان میں 2 رکعت بھی پڑھیں گے مقام ابراہیمی پر طواف کرنے کے بعد۔ یہ خیال رکھیے گا آپ کہ جب آپ نے شیطان کو 7 کنکریاں مار لی، اپنا سر منڈوا لیا، اب آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ آپ کی مرضی اگر وہی پہنے میں تو پہنے رہے، لیکن احرام کی حالت میں نہیں ہے آپ، کہ احرام میں جو چیزیں ممنوع تھیں وہ ساری آپ پر اب بھی ممنوع ہو نہیں، بلکہ وہ سب آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی، الا یہ کہ جب تک آپ طواف زیارت بیت اللہ میں جا کر کے نہیں کر لیں گے اس وقت تک بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ 4 کام کر کے آپ کو رات کو کتنی دیر کیوں نہ ہو جائے، کوشش یہ کریں واپس آپ مینا ہی میں آ کر کے رات گزاریں۔ بوجہ بیماری، بوجہ کوئی اور شرعی عذر، مجبوری اگر آپ نہیں پہنچ سکے اور اگلے روز 11 تاریخ کو آپ صبح واپس آئے تو یہ مجبوری ہے، عذر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ آپ نے 11 اور 12 تاریخ یہ مینا ہی میں گزارنے ہیں اپنے خیموں میں، اللہ کا ذکر اور اذکار کرتے رہیں، اور فرض وہ نمازیں جن کی 4 رکعتیں ہیں وہ 2 رکعت قصر کر کے آپ پڑھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو وہاں ذکر اللہ میں مشغول رکھیں آپ۔ اور 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں ساتھ ساتھ۔ اسی طرح سے 12 تاریخ کو بھی آپ نے 7 کنکریاں ہر شیطان کو آپ نے لگانی ہے۔ اللہ اکبر کہتے جائیں اور کنکری اس کو مارتے چلے جائیں۔
اگر آپ کی کوئی کنکری دیکھا آپ نے نہیں اس کو تو لگی نہیں، ادھر ادھر گر گئی ہے، اس کو شمار نہ کریں، پھر دوسری کنکری ماریں اور اس کو شمار کریں آپ۔ یہ گویا کہ آپ نے اعمال 4 اعمال 10 ذی الحجہ کو کرنے ہیں، اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو منا میں رہتے ہوئے اور قصر نمازیں پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے آپ نے تینوں شیطانوں کو دونوں دن 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں، لگانی ہیں۔ اب اگر کوئی 13 ذی الحجہ کو وہاں رہنا چاہے تو پھر وہ 13 کی کنکریاں مار کر کے پھر وہ نکلے گا۔ عام طور پہ انڈونیشی حضرات وہ 13 کی کنکریاں مار کر کے پھر اس کے بعد واپس ہوتے ہیں۔ 12 کو بھی واپس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ آپ نے 11 اور 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکری مارنی ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اور 10 ذی الحجہ کو آپ نے زوال سے پہلے پہلے مارنی ہے۔ لیکن کوئی شرعی عذر ہو جائے اور اس میں تاخیر ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے، آگے پیچھے ہو جائے، جان بوجھ کے نہ کریں، اور شرعی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کنکریاں مارنے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اب باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کہ آپ نے جب خانہ کعبہ واپس آ جائیں گے، مکہ مکرمہ اپنی رہائش گاہ میں آ جائیں گے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور جب مسجد نبوی جائیں گے مدینہ طیبہ، وہاں پر آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی حج پر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سنت کے مطابق حج کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو شرف قبولیت سے نوازے۔